السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن میں الجھی ہوئی ہے ہماری قوم، جس میں نقاش ہو رہے ہیں، جدال ہو رہے ہیں، بکس لگ رہے ہیں، کبھی کبھی قتلوں تک بات پہنچ جاتی کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ یہی مسئلہ کفر اسلام سمجھ لیا۔ 90% لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، تو جو پڑھتے ہیں ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کیا سینے پر رکھنا چاہیے یا دل پر، یا ہاتھوں کو زیر ناف رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس مسئلے میں مردوں عورتوں میں کوئی فرق ہے؟ یہ دیکھو، ہمارے ہاں سوچ لیا کہ مردوں کی نماز اور ہے، عورتوں کی اور ہے۔ سنیے، جواب اس کا یہ ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا سنت ہے۔ دایاں یہ ہے، بایاں یہ ہے، یہ رائٹ ہے، یہ لیفٹ ہے۔ دائیں بائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا سنت، ایسے کہ دائیں بائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا سنت ہے۔ سہل بن سعد سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان الناس یؤمرون ان یضع رجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں سب سے صحیح قول یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر رکھا جائے، جیسا کہ حضرت وائل بن حجر سے مروی حدیث ہے، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ اس کو صحیح ابن خزیمہ باب وضع الیمین علی الشمال والبہقی نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر انہیں اپنے سینے پر رکھا۔ اس حدیث میں گو قدر ضعف ہے، لیکن اس مسئلے کے متعلق دیگر احادیث کی نسبت زیادہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو سینے کے بائیں جانب دل پر رکھنا بدعت اور بے اصل ہے، کیونکہ زیر ناف رکھنے کے بارے میں ایک اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن وہ بھی ضعیف ترین ہے۔ حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نسبت بہت زیادہ مضبوط قوی ہے۔ اس مسئلے میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مرد بھی شامل، عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ احکام میں مردوں اور عورتوں میں اتفاق ہے، الا یہ کہ دونوں میں تفریق یا فرق کی کوئی دلیل موجود ہو، اور مجھے کسی ایسی صحیح دلیل کا علم نہیں ہے
جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اس سنت میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق ہے۔ اب بات یہ رہی کہ بسم اللہ جاہری پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مثلا مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور اسی طرح فجر کی نماز، اس میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ راجح بات یہ ہے کہ بسم اللہ جاہری نہیں پڑھنی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ اسے سرًا پڑھا جائے، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھی اسے جاہری پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ کبھی کبھی ضرور جاہری پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ اسے جاہراً پڑھتے تھے۔ لیکن جو بات صحیح سند سے کے ساتھ آپ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے جاہراً نہیں پڑھتے تھے، لہذا زیادہ بہتر یہی ہے کہ اسے جاہراً نہ پڑھا جائے۔ اگر ان لوگوں کی تالیف قلب کے لیے جاہراً پڑھا جائے جن کا مذہب اسے جاہراً پڑھنے کا ہے، تو امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی طرح دعائے استفتاح سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ دعائے استفتاح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ استفتاح فرض نماز میں ہو یا نفل میں سنت ہے، واجب نہیں۔ انسان کو استفتاح کی وہ ساری دعائیں پڑھنی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں سے کبھی کوئی دعا پڑھ لی جائے اور کبھی کوئی، تاکہ تمام سنت طریقے کے مطابق عمل ہو جائے۔ اور اگر کسی کو ان میں سے صرف ایک دعا ہی یاد ہو اور وہ ہمیشہ اسی کو پڑھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بظاہر یوں معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استفتاح تشہد اور سلام کے بعد ذکر میں مختلف انواع و اقسام کے کلمات پڑھا کرتے تھے، اور اس میں دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ایک ہی طرح کے کلمات نہ پڑھے، کیونکہ انسان جب ایک ہی طرح کے کلمات پڑھتا رہتا ہے تو وہ گویا اس کی عادت سی بنا لیتا ہے۔ اگر انسان غافل بھی ہو تو الفاظ زبان سے جاری رہتے ہیں بغیر توجہ کے، خواہ وہ قصد و ارادے کے ساتھ انہیں نہ بھی پڑھ رہا ہو، کیونکہ وہ کلمات پڑھنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اور اگر اذکار کے کلمات مختلف ہوں اور ان میں سے انسان کبھی ایک کلمے کو اور کبھی کسی دوسرے کلمے کو پڑھ لے تو اس سے دل حاضر رہتا ہے اور انسان زبان سے کلمات سمجھ کر ادا کرتا ہے، جس سے اس کے قبول ہونے میں یا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں امت کے لیے آسانی ہے کہ انسان اپنے مناسب حال کو کبھی ایک قسم کے کلمات کو پڑھ لے اور کبھی دوسری قسم کے کلمات کو پڑھے۔ ان دونوں فائدوں ہی کی وجہ سے بعض عبادات کو مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً دعائے استفتاح تشہد کی دعاؤں اور نماز کے بعد ذکر کے مختلف کلمات سے کبھی ایک کو اور کبھی دوسرے کو پڑھ لے۔ کہ ہم نے زندگی میں یہی سیکھا کہ نماز اللہ اکبر کہتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک
یہ پڑھا، بے شمار دعائیں ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ تو یہ مختلف دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اس سے جو فائدے بیان کیے ہیں یہ تو ہیں کہ انسان جب مختلف انداز سے پڑھتا ہے اور مختلف طریقوں سے مانگتا ہے اپنے رب سے، مختلف طریقوں سے اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، تو کون جانتا ہے کہ کون سے کلمات، کون سے انداز، کون سے اسلوب ہمارے رب کو پسند آ جائے اور ہماری دعاؤں کو وہ شرف قبولیت بخش دے۔ اس لیے نماز کے شروع میں اور اسی طرح جب تشہد میں بیٹھتا ہے، اس کے تشہد کے بعد اللہم صلی علی درود پڑھنے کے بعد بھی مختلف دعائیں ان کو بھی پڑھے، مختلف انداز سے مختلف دعائیں، حتیٰ کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمارا رب ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ یہ مقصد تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا رب ہم پر راضی ہو اور ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے۔ جب وہ قبول فرما لے گا ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔